اسلام آباد میں وفاقی وزیر احسن اقبال سیمینار کی خطاب کر رہا ہے۔ آج بھی یاد ہے کہ 1997 کا جب سال آیا تو ہم سب بہت پرجوش تھے، چونکہ وہ آزادی کی 50ویں سالگرہ کا سال تھا، اور اگرچہ ہمیں اس بات کا بہت شدت سے ملال تھا کہ پہلے 50 سالوں میں ہم پاکستان کو سنبھال نہیں سکے، آدھا پاکستان ہم سے جدا ہو گیا ہے، تو ہم بہت پر امید تھے کہ اگلے 25 سالوں کو ہم سنبھال لیں گے۔ اور مجھے یاد ہے کہ جب اس حکومت میں نے ویژن 2010 بنانے کو عمل کو شروع کیا تو ایک بہت آپٹیمزم کے ساتھ، بہت جوش کے ساتھ ہم نے ویژن 2010 لانچ کیا، جس کا مقصد یہ تھا کہ بائی 2010 وی وڈ لائک ٹو سی پاکستان ایز اے مڈل انکم کنٹری۔ لیکن 2 سال کے بعد مارشل لا لگ گیا، وہ ویژن جو ہے اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا گیا، اور اس کے بعد پاکستان پھر ایک جنگ میں ملوث ہو گیا اور ہم دائروں کے سفر میں پھر چلے گئے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ 99 کے شروع میں نے غالباً یہیں اسی ہال کے اندر اپنی ایک تقریر میں یہ کہا تھا کہ ہمارے اس سٹڈی کے مطابق 2005 اور 6 کے بعد پاکستان انرجی ڈیفیسٹ کا شکار ہو جائے گا اگر ہم نے اپنی پاور جنریشن کیپیسٹی کو آگمنٹ نہ کیا۔ کیونکہ 99 میں ہمارے پاس سرپلس بجلی تھی تو ایک بڑی کمپلیسنسی تھی، اور ہم اس وقت انڈیا کو اور ہمسایہ ملکوں کو بجلی بیچنے کی بات چیت کر رہے تھے۔ تو جب یہ بات میں نے کی تو ہر کوئی پریشان ہوا کہ بھئی آپ کیسے کہہ رہے ہیں، ہمارے پاس تو فالتو بجلی ہے۔ لیکن پھر ہم نے وہ سال ضائع کیے اور آپ نے دیکھا کہ 2006 کے بعد ہم واقعی توانائی کے بدترین بحران میں گرفتار ہو گئے۔ پھر ہم بھی باہر ہو گئے اور 2013 میں دوبارہ موقع ملا تو پھر اسی جستجو کے ساتھ، اسی عزم کے ساتھ ایک نئے سفر کا آغاز کیا، اور پورے ملک سے جو سٹیک ہولڈرز ہیں اکٹھے کیے، اور ہم نے ویژن 2025 کی بنیاد رکھی، جس میں کہا گیا کہ ہم 2025 تک پاکستان کو پہلی 25 معیشتوں میں شامل کر کے شاید کچھ ماضی کا قرض اتار سکیں۔ اور جب ہم نے یہ ویژن دیا تو ملک کے اندر 16 گھنٹے بجلی نہیں ہوتی تھی، کوئی دن نہیں گزرتا تھا کہ خودکش بمبار نہ پھٹے۔ تو جو اس وقت کے بکرات اور سکرات تھے وہ مذاق اڑاتے تھے ٹی وی پر بھی اور ان مذاکروں میں بھی کہ یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں کہ جس ملک میں 16 گھنٹے بجلی نہیں، آپ اس کو پہلی 25 معیشتوں میں شامل ہونے کے خواب بیچ رہے ہیں۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ پھر 2017 میں پرائس واٹر ہاؤس کوپرز نے ہمارے اس سفر کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ اس رفتار اور پروجیکشن پر پاکستان 2030 تک دنیا کی پہلی 20 معیشتوں میں شامل ہو سکتا ہے۔ تو وہ ایک قسم کی ٹیسٹیمنی تھی، ایک قسم کی انڈورسمنٹ تھی۔ اور اسی شہر کے اندر 2017 میں یہ عالم ہو گیا کہ امریکہ کے سفیر میرے پاس آتے تھے، برطانیہ کے، یورپین یونین کے، جاپان کے، مڈل ایسٹ کے، اور ان سب کی زبان پر ایک ہی لفظ ہوتا تھا کہ ایکسیلنسی ٹیل اس ہاؤ کین آر کمپنیز انویسٹ ان پاکستان انڈر سی پیک۔ مجھے پوری دنیا سے جو وار کالجز تھے، چاہے وہ کیلیفورنیا کا نیول وار کالج تھا، چاہے وہ امریکہ کے دیگر تھنک ٹینک تھے، چاہے وہ کینیڈا کا وار کالج تھا، برسلز میں EU کی پارلیمنٹ کا تھنک ٹینک تھا، آسٹریلیا نیوزی لینڈ کے وار کالجز تھے، پوری دنیا کے وار کالجز سے ہر روز کوئری آتی تھی کہ ہم سی پیک اور پاکستان پہ سٹڈی کر رہے ہیں، آپ ہمیں کچھ انفارمیشن دیں۔ تو دنیا کو یوں معلوم ہوا کہ پاکستان کو کوئی ہولی گریل مل گئی ہے اور پاکستان ایک سفر پہ چل پڑا ہے۔ فار دا فرسٹ ٹائم world started to look at us for the right reasons. Investment potential of Pakistan, not for any security operation, not for any security threat from Pakistan,
but they thought that here is a country جو کسی ایک جیو اکنامک انٹرپرائز کا حصہ بن گیا ہے اور اب ہم اس کے ساتھ ملیں. لیکن شاید دنیا تو سی پیک کی اہمیت کو جان گئی, ہم کنٹینیوٹی آف پالیسی کی اہمیت کو نہیں سمجھ سکے, اور پھر ہم نے ملک کے اندر حالات میں تبدیلی پیدا کی. اور پھر آج جب 2022 میں اسی منصب پہ واپس آیا ہوں جو میں نے 2018 میں چھوڑا تھا, تو فرق یہ پڑ گیا ہے کہ 2018 میں جب میں نے حکومت چھوڑی تھی تو پاکستان کا ڈیفنس بجٹ بھی 1000 ارب تھا اور پاکستان کا ڈیولپمنٹ بجٹ بھی 1000 ارب تھا. نہ ڈیفنس ڈیولپمنٹ کی قیمت پہ تھا اور نہ ڈیولپمنٹ ڈیفنس کی قیمت کے اوپر تھی, دونوں 1000 ارب اپنے رائٹ کے اوپر تھے. آج 2022 میں جب میں نے یہی منصب دوبارہ سنبھالا ہے تو ڈیولپمنٹ بجٹ جو رواں سال میں ابتدا میں 900 ارب تھا وہ سکڑ کے 550 ارب رہ گیا تھا. اور اس کے لیے بھی اپریل میں وزارت خزانہ نے سرکولر جاری کر دیا کہ 4th کوارٹر کے لیے دیر ول بی زیرو ریلیز. پاکستان کی تاریخ میں اس سے پہلے یہ کبھی نہیں ہوا تھا کہ ڈیولپمنٹ بجٹ کی آخری قسط 3 مہینوں کی روک لی جائے اور وزارت خزانہ یہ کہے کہ ہمارے پاس یہ پیسے دینے کے لیے خزانے میں موجود نہیں. میں ڈپٹی چیئرمین پلاننگ کمیشن تھا جب ہم نے ایٹمی دھماکے کے بعد اقتصادی پابندیوں کا سامنا کیا. ہم نے اس وقت بھی کچھ تھوڑی بہت کٹ لگائی تھی ڈیولپمنٹ سپینڈنگ پہ اکانومائز کرنے کے لیے, لیکن پورا سال سارے کوارٹرز میں ہم نے اپنے ڈیولپمنٹ بجٹس کو پروجیکٹس کو فنڈ کیا تھا. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہم ایک غیر معمولی صورتحال میں کھڑے ہیں. اور مجھ سے اگلے دن کسی نے سوال کیا کہ آپ 2023 کو کیسے دیکھتے ہیں, تو میں نے کہا کہ میں 2023 کا اتنا نہیں سوچتا جتنا میں یہ سوچتا ہوں کہ میری اولاد اور ان کی نسل جب 2047 میں پاکستان کے 100 سال پورے ہونے پہ ہماری جگہ کھڑی ہوگی تو کیا وہ بھی ہماری نسل کی طرح شرمسار ہوگی, یا وہ فخر کے ساتھ کہہ سکے گی کہ نو وی میڈ اٹ, اور ہم نے واقعی ملک کو اس راستے پہ گامزن کر دیا جو اس کا حقدار تھا. تو آج جب ہم 75ویں سالگرہ کے سال میں کھڑے ہیں تو بائی نو مینز پاکستانیز اینڈ پاکستان ڈیزروڈ واٹ وی آر گیٹنگ ٹوڈے. ان پچھلے 50 سالوں میں بنگلہ دیش جس کو ہم اپنے اوپر ایک بوجھ سمجھتے تھے, 60s میں I was a school going kid and I remember کہ یہی جب مانسون کا سیزن آتا تھا تو ریڈیو اور پی ٹی وی کے اوپر ماتمی دھنیں لگ جایا کرتی تھیں کہ مشرقی پاکستان میں اپنے سیلاب زدہ بہنوں اور بھائیوں کے لیے صدر کے فنڈ میں دل کھول کے عطیہ دیں. اور یہاں پہ مغربی پاکستان میں عموماً لوگ یہ سوچتے تھے کہ یہ مشرقی پاکستان کے لوگ تو ہم پہ شاید بوجھ ہیں کہ ہر سال ہم انہیں اپنی تنخواہوں سے یہاں سے عطیات دیتے ہیں اور ان کے ہاں سیلاب آتا ہے اور اس کے لیے انہیں ہماری مدد کی ضرورت ہوتی ہے. تو وہ مشرقی پاکستان بھی ان 50 سالوں میں ہم سے آگے نکل گیا, اور آج ان کی وزارت اطلاعات بڑے فخریہ انداز میں اپنی 50ویں سالگرہ پہ یہ اشتہار لگاتی ہے کہ ہم نے پاکستان کو ہر سوشل اور اکنامک انڈیکیٹر میں پیچھے چھوڑ دیا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ ہم بحیثیت قوم اپنا جائزہ لیں کہ ہم یہاں کیوں کھڑے ہیں اور آئندہ مستقبل کے لیے ہم کیا مختلف کر سکتے ہیں کہ جس سے ہمارے اگلے 25 سال ضائع نہ ہوں. انگریزی میں کہتے ہیں if you keep doing what you are doing, you will keep getting what you are getting. And if you want to stop getting what you are getting, you have to stop doing what you are doing. تو ہمیں اپنی عادات کو,
اپنی حرکات کو ٹھنڈے دل کے ساتھ جائزہ لے کر تبدیل کرنا ہوگا اور یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ ممالک جو ہم سے آگے نکل گئے آخر ان میں ایسی کیا بات تھی. میں اکثر سوشل میڈیا پہ چند فرسٹریٹڈ لوگوں کے تجزیے پڑھتا ہوں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان بڑا بدنصیب ملک ہے کہ پاکستان کو وہ قیادت نہیں مل سکی جو اس کو آگے لے کر جاتی. کیا بنگلہ دیش کو کوئی ایسی قیادت ملی کہ جو ہمارے سے بہت سپیریئر تھی؟ کیا بھارت کو کوئی ایسی قیادت ملی جو ہم سے بہت زیادہ سپیریئر تھی؟ اسی بر صغیر کے ہم جیسے ہی لوگ ہیں اور کوئی ان میں زیادہ فرق نہیں ہے. اور میں آپ کو یہ بات بھی دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ میں نے اس بات کا مشاہدہ کیا ہے ان ممالک کو دیکھ کے کہ اگر ان ممالک میں پاکستان سے کرپشن زیادہ نہیں ہے تو کسی بھی لحاظ سے کم بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ ہمیں پیچھے چھوڑ گئے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ آج جو ہم اقتصادی اور معاشی تجزیے کر رہے ہیں ان کو ہمیں 3 حصوں میں جدا کرنا پڑے گا. ایک ہمارا وہ سٹرکچرل پرابلم ہے جو 75 سال سے ہمیں ٹیک آف نہیں کرنے دے رہا. میں اکثر 2013-18 میں کہا کرتا تھا جب سی پیک کا ہمیں ایک بونس ملا کہ قدرت نے ہمیں تیسری دفعہ ٹیک آف کا موقع دیا ہے. اگر ہم نے اس موقع کو ضائع کر دیا تو پتہ نہیں پھر کب ملے گا. فرسٹ ٹائم 60s میں ہمیں ٹیک آف کا موقع ملا. ہم نے 65 کی جنگ کا ایڈونچر کیا اور خود کو گیٹ اپنا کریش لینڈ کر لیا اور اس کے بعد وہ سفر ہم سے علیحدہ ہو گیا. ارلی 60s میں دنیا کہتی تھی کہ ایشیا کے اندر نیکسٹ ایمرجنگ جاپان از پاکستان. اور 60s میں جب حبیب بینک پلازا بلڈنگ کراچی میں بنی تو ایسٹ آف کراچی اٹ واز پرابلی دا ٹالسٹ بلڈنگ. لیکن ہم نے اپنی سفر اور سمت بدل لی. دنیا اس سمت پہ چل پڑی جس پہ ہم چل رہے تھے اور ہم کسی اور سمت میں نکل گئے. دوسرا جو ہمیں ٹیک آف کا موقع ملا وہ 1991 میں ملا جب نواز شریف صاحب کی پہلی حکومت میں ہم نے اکنامک ریفارمز متعارف کرائیں، ڈی ریگولیٹ کیا پاکستان کی اکانومی کو، پرائیویٹائز کیا، لبرلائز کیا. اور وہ شعبے جو آج پاکستان کے اندر سب سے زیادہ روبسٹ گروتھ دے رہے ہیں، چاہے وہ ٹیلکوز ہیں، چاہے وہ فائنینشیل سیکٹر ہے، اس کو ریاست کے شکنجے سے نکالا. پرائیویٹ سیکٹر بینکس کو اجازت دی، پرائیویٹ سیکٹر ٹیلکوز کو اجازت دی. اور آج آپ پاکستان میں دیکھیے کہ جو سب سے زیادہ گروتھ ہے وہ اگر ہے تو ان فائنینشیل اور ٹیلی کمیونیکیشن کے ان سیکٹرز میں ہے جہاں یہ پرائیویٹ انٹرپرائز آئی. اور اسی طرح دیگر اصلاحات متعارف کرائیں. لیکن کیا ہوا؟ اس حکومت کو 2 سال میں رخصت کر دیا گیا اور بھارت جو اس وقت تک ہم سے پیچھے تھا، منموہن سنگھ جو ان کے وزیر خزانہ تھے، وہ سرتاج عزیز صاحب سے وہ SROs کی کاپی لیتے ہیں جو پاکستان نے متعارف کرائیں اور 2 سال کے وقفے کے بعد وہ بھارت میں وہ ساری ریفارمز رفتہ رفتہ لے کر آتے ہیں اور بھارت تسلسل کے ساتھ اس ریفارم ایجنڈے کو اپنا کر چلتا ہے تو سن 2000 میں بھارت پاکستان کو اوورٹیک کر لیتا ہے.